على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنشعني واجبرني واهدني لصالح الأخلاق والأعمال لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی فرض یا نفل نماز میں، اور بعض دوسری روایات میں فرض اور نفل کا تخصص نہیں ہے لیکن تمام روایات کو ملا کر دیکھا جائے تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو امامہ نے کہا کہ جب بھی میں نے کسی فرض یا نفل نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. اسی طرح بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا آپ نماز مکمل ہونے کے بعد، اور بعض سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران ہی آخری تشہد میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے. دعا کے الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے: اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا کلھا. یہ دعا نماز کے آخری تشہد میں یا نماز کے فوراً بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں ان میں یہ دعا صحیح سند کے ساتھ جو احادیث ہیں ان سے ثابت ہے، اور یہ دعا ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص کو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کو مانگنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے حضرت ابو امامہ نے کہا نا کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھی تو آپ ظاہر بات ہے کہ یہ کلمات کہہ رہے تھے تو حضرت ابو امامہ نے سنے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایک مرتبہ کی بات نہیں تھی، یہ اکثر اوقات متعدد مرتبہ، یا اس پر شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے. نماز میں مختلف موقعوں پر جو مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھیں. اصولی بات، ایک آدھ موقع کو چھوڑ کے، ایک دو مواقع کو چھوڑ کر جہاں پر مخصوص الفاظ پڑھنے ہیں یا دعائیں پڑھنی ہیں، باقی نماز میں پڑھنے والے سارے اذکار جو ہیں، اکثر اذکار جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی مقام پر فرض اور لازمی کے درجے میں نہیں ہے. مخصوص الفاظ، مثال کے طور پہ کہ سجدے میں، سجدے کی کون سی دعا پڑھنی ہے، کوئی مخصوص دعا وہاں پر پڑھنا یہ تو ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، بعض جگہ پر دوسرے الفاظ پڑھا کرتے، ان میں سے جو الفاظ بھی پڑھ لیے جائیں وہ ٹھیک ہیں، جو الفاظ بھی پڑھ لیے جائیں. ایک کہنا کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی فرض ہے، نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد ہی کہنا فرض ہے. اگر اس کے علاوہ اللہم ملء السماوات وملء الارض والی دعا پڑھ لی جائے تو وہ نہیں صحیح، یہ بات نہیں ہے. چونکہ متعدد دعائیں مذکور ہیں، ان میں سے جو دعا سنت سے ثابت ہے وہ دعا پڑھ لی جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک بڑی وسعت دی گئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، سورہ فاتحہ فرض کے درجے میں ہے. اور اسی طرح جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو درود فرض کے درجے میں ہے. اگر یہ نہیں پڑھیں گے پھر نماز کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، پھر نماز کے اندر جو اس کی فرضیت ادا ہونی ہے، جو نماز کا جو اصل مغز ہے، جو نماز کا اصل مقصد ہے، وہ فوت ہو جائے گا. لیکن یہ چند چیزیں چھوڑنے کے بعد باقی اگر نماز میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذکار اور دعائیں مسنون ہیں، موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ لی جائے تو نماز الحمدللہ مکمل طریقے سے ادا ہو جاتی ہے. تو جب حضرت ابو امامہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے یہ الفاظ جب بھی فرض اور نفل میں دیکھا، قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا دوام ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقریباً یہ کیا کرتے تھے. مگر یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ اس کو پکڑ لے کہ اگر آخری تشہد میں نہیں پڑھا یا نماز کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی. یہ بات نہیں ہے.
لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ اب اس دعا کا صرف مطلب سمجھ لیں، اس میں ایک دو الفاظ جو ہیں وہ زائد ہیں جو عام طور پر ہم نہیں پڑھتے عام طور پر، تو اس کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ ظاہر بات اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میرے تمام گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اب یہاں پر مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ ذنوب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور خطاؤں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو بظاہر ان کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو کچھ نے یہ لکھا اس سے مراد ہے یا اللہ میرا صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ بعض نے یہ لکھا کہ یہ اصل میں اس بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے، اس بات کو زیادہ زور دینے کے لیے، یا اللہ تو میرے ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی خطا کو معاف فرما دے۔ اب گناہ کے اندر خطا بھی شامل ہے، خطا کے اندر گناہ بھی شامل ہے، کمی کوتاہیوں کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ہر طرح کا مفہوم شامل ہے۔ تو چاہے اس کو ہم صغیرہ سمجھ لیں، کبیرہ سمجھ لیں، اور اس کے اوپر اگر ایک دوام اور زور سمجھ لیں، جس معنی میں بھی سمجھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور کلھا، سب کا سب، یا اللہ میں سب ہی گناہوں کو تیرے سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ میں سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ تو بندہ دیکھیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں یا اس کے بعد یہ دعا مانگے، درمیان میں جو گناہ ہوگا پھر اللہ سے معافی مانگ لے بندہ۔ آگے چل کے فرمایا اللہم انعشنی وجبرنی۔ اچھا، یہ انعشنی کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر مشہور نہیں ہے، یعنی اللہم، یہ پہلے والے الفاظ بھی اور پھر وجبرنی اور لصالح الاخلاق، اور یہ تو ہم عموماً مانگتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ انعشنی والا یہ ہم نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بڑھا، میری عزت کو، یا اللہ تو میری یہ تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے اٹھا، تو مجھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تو میرا مقام بلند کر۔ اچھا، یہ انعشنی یہ عربی کا لفظ ہے، یہ جس کو جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، لاش اور ناش کہتے ہیں، کہ ایک تو نا لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا، لیکن اردو میں بھی جو تھوڑی اچھی اردو لکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ناشوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، نون عین شین سے ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اصل میں ناش کہتے ہیں کہ یہ جو میت کو اٹھانے والی چارپائی ہے نا، اس کو ناش کہتے ہیں۔ اس چارپائی کو اردو میں اس وجہ سے کہ چونکہ چارپائی پر میت ہوتی ہے تو اس کو ہم مجموعی طور پر ناش ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں ہے وہ چارپائی جس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، تو یہ اٹھانے کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں یا اللہم انعشنی، یا اللہ تو مجھے اٹھا۔ اب ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مقام بلند کرے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی مالی پریشانی کے تحت آئے ہوئے ہیں، سماجی پریشانی کے تحت آئے ہوئے ہیں، کسی کے دباؤ کے تحت آئے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، یا الحمدللہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ تو مجھے اس سے بھی اوپر اٹھ لے کے جا، تو مجھے اس سے بھی اوپر لے کے جا۔ تو دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، یہاں پر سفارشیں تلاش کرنے کے بجائے، یہاں پر اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے بجائے، یہ سٹیٹس بلند کرنے کی دعا ہے۔ اللہم انعشنی، جس بندے نے اپنا سٹیٹس بلند کرنا ہے نا تو اللہ سے مانگے، اور کن الفاظ میں مانگے؟ یہ اس الفاظ کے، یا اللہ تو مجھے ریز کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مجموعی طور پر میرا سٹیٹس بلند کر دے، میرا مالیاتی سٹیٹس ٹھیک کر دے، سماجی سٹیٹس ٹھیک کر دے، اخلاقی سٹیٹس ٹھیک کر دے، نیکی کا سٹیٹس ٹھیک کر دے۔ ہم تو صرف دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے جاتے ہیں نا۔ اب ہر طرح کا سٹیٹس اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اللہم انعشنی، اور نیت یہ ہوگی یا اللہ تو مجھے کامل طور پر، مجموعی طور پر تو مجھے بڑھا، اٹھا، ریز کر۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ عام طور پر ہم مانگتے نہیں ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں اس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ تو اگر پوری دعا یاد نہ بھی ہو رہی ہے نا کسی شخص کو، تو انسان اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اتنی بات یاد کر لے، اور کبھی کبھی دن میں دہرا دیا کرے اللہم انعشنی، اللہم انعشنی، اور نیت اس کو حاضر کرے، نیت کے ساتھ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے پیچھے بھاگنے بجائے اللہ انسان کے اوپر یہ مقام عطا فرمائیں گے اور اس کو بڑھائیں گے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا وہ ہم عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات اور باقی جگہوں پہ، وہ ہے وجبرنی۔ اچھا، وجبرنی کا کیا مطلب ہے؟ جبر یجبرو سے یہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو جوڑنا، اور عام طور پر عرب جب یہ کہتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ہڈی کے جوڑنے کے لیے بھی یہی لفظ اور اس کا مادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب تو مجھے ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی شکستگی اور ہر طرح کی محتاجی جو ہے نا اس سے تو مجھے اس کی تلافی کر دے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہو نا اور اس غریب کو کوئی مال دے کر اس کی تلافی کر دے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، بالکل شکستہ ہوں، برباد اور تباہ حال ہوں، تو مجھے اس کی تلافی کر دے، تو اس کی تلافی کا باعث بن جا۔ تو
تو یہ دیکھیں انسان ہم وقت آج کل تو پریشانیاں ہی بہت ہیں نا، تو انسان اتنی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے. ان پریشانیوں میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوچ کر غور کر کے ان الفاظ پر غور کر کے فوکس کر کے یہ دعائیں مانگ لی جائے تو انسان بڑا فریش ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں نے معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، جو سب سے غالب حکمت والا ہے، جو سب سے قوت والا ہے، سب سے بالا تر ہے، سب پر حاوی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے. تو انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، بہت ریلیکس. ورنہ تو دیکھیں کسی وقت انسان کا کہیں ہاتھ پڑتا ہے، کسی وقت نہیں پڑ رہا ہوتا، انسان بڑی کوشش کرتا ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو فرسٹریشن ہوتی ہے انسان کو. اس فرسٹریشن سے بچنے کا سب سے بڑا، سب سے مؤثر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف لو لگائے اور ان الفاظ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل و کرم دے دیتے ہیں. پھر فرمایا وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ، اے اللہ تو مجھے سب سے صالح اور اچھے اور نیک اخلاق بھی عطا فرما اور اعمال بھی عطا فرما. یعنی عمل بھی یا اللہ تو میرا اچھا کر دے، صالح کر دے، نیک کر دے، میرے اخلاق بھی اچھا کر دے. اور یہ بھی ہماری سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آج کل یہ بات ہے نا کہ جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا بد اخلاق ہے، یہ عمومی طور پر دیندار طبقوں پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اور یہ 100% صحیح بھی نہیں ہے لیکن 100% غلط بھی نہیں ہے. یہ بات ہر دیندار شخص کو جو بظاہر مسجدوں دین کے کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے اپنے اخلاق کی فکر کرنی چاہیے، اپنی زبان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے معاملات کی فکر کرنی چاہیے. یہ عمومی ایک بات ہے کہ دیندار بندے سے معاملہ کریں جو ہے نا چونا لگائے گا، دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا. یہ میرے ساتھ یہ معاشرے میں لوگ ظاہر بات ہے اس بات کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جنرلائز کر دیتے ہیں. جو دیندار نہیں ہیں وہ بھی فراڈی ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں کرے گا کوئی. لیکن جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو مسجدوں کے ساتھ ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، ان کو زیادہ اسکینڈلائز کرتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملوں کو زیادہ اجلا رکھیں، وہ اپنے معاملات کو زیادہ صاف رکھیں. تو اس لیے دیندار لوگوں کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمارے اخلاق کو بھی بہتر کر دے اور ہمارے معاملات کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی بہتر کر دے. صرف اخلاق کا بہتری جو ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں وہ جی بڑا نیک آدمی ہے، نماز و روزے سے فارغ ہے لیکن ہے ویسے فرشتہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی انسان کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور انسان کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ پورا پیکج ہے. ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر ایسا شخص بنتا ہے جو اللہ سے معافی حاصل کر کے جنت میں جا سکے گا. اور لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. یہ بڑی زبردست بات ہے جو آخری بالکل بات ہے. وہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا ہدایت کوئی نہیں دے سکتا اور برائی کو تیرے سوا روک نہیں سکتا. یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں نا کہ میرے اخلاق کو بھی ٹھیک کر دے، میرے اعمال کو بھی ٹھیک کر دے، تیرے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی اصلاح کرے گا کون؟ تو کر سکتا ہے اس کی اصلاح. اور اس کی برائی کو بھی اگر کوئی دور کر سکتا ہے جو میرے اندر ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی. میں جتنی بھی کوشش کروں برائی نہیں دور ہو سکتی. عام طور پر یہ بھی ایک شکوہ شکایت ہوتی ہے، ہم سب کی ہوتی ہے، تجربہ بھی ہے. کسی برائی کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چند دن چھوڑ بھی دیتے، چند دن بعد وہ واپس آ جاتی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، بڑا زور لگا کے چھوڑتے ہیں. خاص طور پر انسان کی جو تنہائی کے گناہ ہے نا، وہ انسان بہت دفعہ اللہ سے ڈر کر، کوئی واعظ نصیحت سن کر انسان بڑی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ بس اب نہیں میں نے یہ کام کرنا. لیکن کچھ عرصہ اس پر رہتا ہے، پھر شیطان غالب آتا ہے تو بار بار انسان ریلیپس ہوتا ہے اس میں. اس میں ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے، جس شخص کو بھی بار بار ایسے گناہ میں پڑنا پڑتا ہے پھر اس کے اندر ایک دائیا پیدا ہوتا ہے، یہ میں نے غلطی کر دی ہے. یہ بڑی اچھی نشانی ہے. اگر انسان ڈھیٹ ہو جائے نا، اس کو احساس ہی نہ ہو، یہ اصل خطرے کی بات ہے. اگر یہ احساس ہے نا میں نے اتنی دفعہ توبہ کی ہے پھر مصیبت یہ میرے گلے پڑ جاتی ہے، پھر میں یہ گناہ کر بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب ہے زندگی کی رمق موجود ہے، ایمان کی رمق موجود ہے، ایمان موجود ہے. تو یہ بار بار کرتے رہنا چاہیے. تو انسان جو تنہائی کے گناہ ہیں خاص طور پر، یا کوئی بھی گناہ ہو، اگر جان نہ چھوٹ رہی ہو تو اپنے اوپر نہیں انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جی میری تو ریزالو بھی اتنی ہے، میری تو کمٹمنٹ ہی اتنی ہے، میں جو کرتا ہوں چھوڑ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ اس کے اندر ایک خاص نسخہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی کمیٹڈ کیوں نہ ہو، اپنے معاملے میں مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اچھے کام کرنے کی مدد بھی اور برے کام چھوڑنے کی مدد بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے اور مسلسل مانگتے رہنا چاہیے. اور وہ اس وقت تک جب تک انسان کا معاملہ اللہ کے سپرد نہ ہو جائے، یعنی وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس طرح کی دعاؤں کو ہمیں یاد کر کے، چھوٹی دعائیں، مختصر دعائیں، اگر پورے الفاظ نہیں یاد ہو سکتے کچھ الفاظ یاد کر کے باقی اردو میں ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.